اے ساری کائنات کے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، حجت قائم ہو گئی ہے، قرآن کریم نازل ہو چکا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن میں ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ کسی آسمانی کتاب میں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ میں وہ تفاصیل موجود نہیں ہیں جو تفاصیل خود قرآن کریم میں قرآن کے تعلق سے موجود ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری شانیں قرآن کے بارے میں بیان ہوئی، اور یہاں بیان ہوا یا ایھا الناس، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ابیض اور اسود، عرب اور عجم، کالے اور گورے، کسی دور کے رہنے والے، کسی زبان کے بولنے والے، کسی قد اور کسی بھی سائز کے، کسی بھی صلاحیت کے انسان ہیں، سب کے لیے قرآن ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس دلیل آ چکی، واضح دلیل، کھلی ہوئی دلیل، کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب، جس میں کوئی ایج پیج نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، بلکہ روشن واضح کتاب۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا۔ اس قرآن کے نزول کی نسبت رب کائنات نے اپنی طرف فرمائی۔ یہ کہنے والوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اساطیر الاولین ہیں، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ نکتتبھا وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کوئی آ کر ان کو صبح شام پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا تھا یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے پیش کر رہے، کسی کا کچھ کہنا تھا۔ ان تمام باطل اعتراضات کا رد فرمایا اور اس کے نزول کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ وانزلنا الیکم، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نور مبینہ، واضح نور، روشن، حق و باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والی۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس لیے اس کو نور مبین کہا گیا۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فرمایا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، قرآن کریم کو، رسول اللہ کے فرامین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ،
وفضل، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل فرمائے گا۔ جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، نعیم ہیں، مقیم ہیں، دنیا ہے، آخرت ہے۔ وہ عرب کے گوار دیہاتی اس انداز کے لوگ کہ جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نزول قرآن سے پہلے، بعثت محمد الرسول اللہ سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تاریکیوں میں تھے، اندھیروں میں تھے۔ شرک کا اندھیرا ہے، بدعات کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، خرافات کا اندھیرا ہے۔ یہاں نور آ گیا، نور ایمان آ گیا، نور اسلام آ گیا، نور دین آ گیا، نور تعلیم آ گیا۔ ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پڑھنے کے بعد سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اس دین کو، اس شریعت کو، اس قرآن کریم کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پر جم گئے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيَهْدِيهِمْ الیہ صراط مستقیما، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے گا اور ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے گا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا، اس شعراء کی طرف رہنمائی فرمائے گا کہ شعراء جو جنت کی طرف جانے والی ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ صراط جس کو مانگنے کی تعلیم دی گئی، جس کے مانگنے کا درس دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط جس کے بارے میں نبی کی شان میں اور نبی کے تعلق سے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، وہ دین کی رسی، وہ شریعت جو اللہ نے نازل فرمائی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، اس کے مطابق چلنے والے ہیں۔ فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں شامل فرمائے گا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یستفتونک، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ ہی فتویٰ بتاتا ہے۔ یہ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے ایک بات ہے۔ اور میں عرض کروں، گزشتہ دنوں ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور تمام کے تمام میڈیا چینل اور تمام خطباء نے اس پر گفتگو کی۔ میں ایک دوسرے پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ پہلو یہاں بیان ہو رہا ہے قرآن کریم، اور وہ ہے ہماری بچیوں کے، خواتین کے وراثت میں حقوق۔ کسی نے سوال پوچھا، سوال پوچھنے والے کا سوال کا جواب رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ ان خواتین کے، ان عورتوں کے حقوق خود رب کائنات متعین کر رہا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم، یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ نوبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان حقوق کو جانتے نہیں، یہ نوبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، یہ نوبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان حقوق کو جانتے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم میراث سیکھو اور علم میراث سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ تمام علوم ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور علم میراث موت کے بعد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ آدھا علم ہماری زندگی سے متعلق ہے اور آدھا علم ہماری موت کے بعد کے معاملات سے متعلق ہے۔ نہیں جانتے ہم، نہیں سیکھتے، اس لیے کہ ہم دینا نہیں چاہتے، ہم لینا چاہتے ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نہیں جانتے۔
سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، قرآن نے آیت نازل فرمائی یستفتونک فی النساء. پیچھے سورہ نساء کے شروع میں پوری تفصیل گزری ہے، یہاں فرمایا یستفتونک. ایک مسئلہ پوچھا کسی نے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں کلالہ کے بارے میں مسئلہ بتاتا ہے. کلالہ خود ہی کہہ دیا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی ایسے مر جاتا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہیں، اولاد موجود نہیں، ماں باپ موجود نہیں، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اس کی ایک ہی بہن ہے. ایک آدمی ایسی کیفیت میں فوت ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں، ماں باپ نہیں، ایک بہن ہے. فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا جو جائیداد وہ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم اپنی بہنوں کو اس انداز سے حقوق دینے لگیں تو وہ کیوں خودکشیاں کریں گی، وہ کیوں رسوا ہوں گی، وہ کیوں ذلیل ہوں گی؟ اس لیے کہ ہم ان کو حقوق نہیں دیتے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد. ایک دوسری کیفیت ساتھ ساتھ میں بیان کر دی. اگر وہ بہن فوت ہو جاتی ہے، فوت ہونے والی کلالہ عورت ہے، مرد کلالہ گیا یعنی اس کی نرینہ اولاد نہیں، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو اس کی ایک بہن ہے، بہن کو آدھا حصہ چلا جائے گا. دوسری کیفیت وہیں بیان ہو گئی کہ اگر وہ مرنے والی خاتون ہے، عورت ہے، اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہیں، اب اس کی جائیداد اس کے بھائی کو جائے گی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اب جانے والا چلا گیا، اگر اس کی دو بہنیں، ایک بہن ہوگی تو آدھا حصہ ملے گا، دو بہنیں ہیں تو اس کو 2/3، 2 اور 2 سے زیادہ جتنی بھی ہیں ان کو 2/3 حصہ ملے گا جانے والے کی تمام جائیداد. ہم یہ اتنے آدمی یہاں بیٹھے، کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا سنا ہے کہ فلاں جگہ فلاں فرد فوت ہو گیا اور اس کی بہنوں کو اس طرح اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا گیا؟ ہرگز ہرگز نہیں ہے. ہوتا یہ ہے ان کے حقوق ہم ہڑپ کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب جانے والے کے بہن بھائی، اگر مرد عورت یعنی بہن بھی ہے بھائی بھی ہیں، ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. سارے علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے علوم عطا فرمائے ہیں انبیاء اور رسل کے ذریعے، کتابیں نازل کر کے، اور خاص طور سے قرآن کریم کے ذریعے. وراثت اس پر دھیان دینا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض عین ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کریں. میں اس پر لمبی بات نہیں کروں گا، 2-3 باتیں عرض کر کے دوسری ایک بات کہنی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نماز کا حکم دیا ہے، اور پھر وحی خفی کے ذریعے بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں. آپ جائیے نماز پڑھ کے بتائیے
نماز کے رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، قرآن میں ہمیں نہیں ملے گا۔ ورکعوا واسجدوا موجود ہے، لیکن ہر رکعت میں ایک رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، یہ ہمیں محمد رسول اللہ کے ذریعے بتایا گیا۔ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے، ڈنگروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، پاروں ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہے، زمین میں کیا ہے، عشر میں کیا ہے، تو سامان تجارت کا کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کو وہی خفی کے ذریعے رب کائنات نے بتایا، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی اپنی مرضی سے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہوتی، لہذا وہی خفی کے ذریعے بتایا۔ قرآن کریم میں یہ تفاصیل موجود نہیں ہے، قرآن کریم خاموش ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے سلسلے میں اور لمبی حدیث ہے جس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے کس کی، کہ زکوٰۃ کے نصاب کی، لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے، بات آتی ہے وراثت کی، بچیوں کے حقوق، اور خاص طور سے بچے تو ڈنڈے سے بھی لیتے ہیں، مارے جاتے ہیں حقوق، یا بیوہ کا پہلے نمبر پر بیوہ رہ گئی اس کا حق مارا گیا، اس کے بعد بچیاں رہ گئی یتیموں کا حق مارا گیا، اس کے بعد بہن ہے یا کوئی بھی مستحق ہے اس کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ زیادہ تر توجہ اسی پر دینی ہے کہ یہ حقوق سلب نہ ہو، حقوق رائگاں نہ ہو، حقوق مٹائے نہ جائیں، بلکہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں جب میراث کا معاملہ آیا، وہاں رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں دیا، یہ پاور نہیں دیا، یہ اجازت نہیں دی جاؤ جا کر تقسیم کر کے دے کر آ جاؤ، بلکہ خود رب کائنات نے حصے متعین کیے۔ سورہ نساء کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اور پھر قرآن کریم کی عظمت میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جو حجت بیان کیا گیا، جو نور بیان کیا گیا، اس قرآن کے نور کو دیکھیے۔ 2 آیتیں ہیں، دنیا میں انسان آج اگر 7 ارب انسان ہیں، ہر فرد کے لیے جدا جدا حکم اور مسئلہ انہی 2 آیتوں میں موجود ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن کریم کی، یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ شان ہے قرآن کریم کی، یہ شان ہے فرمان ہے رب ذوالجلال کی۔ سب کے لیے مسئلے بیان کر دیے، اور خود قرآن نے بیان کیا، اور ان آیات کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں نہریں جاری ہیں۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور ان حدود سے تجاوز کرے گا، یہ جو مسائل میراث کے بیان ہوئے ہیں اس میں کمی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو فرماتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔ جائیداد میں سے بچوں کو بانٹ کر دے کر چلے گئے اور آنکھ بند ہوئی تو سیدھے جہنم میں گئے، کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، آج ہی توبہ کریں، اگر جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، حاصل کریں۔ ایک چھوٹا رسالہ حقیر فقیر کا بھی اس تعلق سے موجود ہے، کوئی بھی آدمی لے کر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتب موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، لے کر پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، حدیثیں پڑھو، اور وہ سارے مسائل سیکھو، شریعت کے مطابق عمل کرو، پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں گی کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے آج کے بعد کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا تھا،